بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ایک نیک اور حافظ قرآن لڑکی کی قبر پر ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ آخر وہ حافظ قرآن لڑکی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی کہ اس کی قبر پر ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک نیک اور حافظ قرآن لڑکی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا دردناک عذاب اس پر کیوں نازل ہوا؟ اس مکمل کہانی کو جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، تبھی آپ جان سکیں گے کہ آخر ایک حافظ قرآن نیک لڑکی کی قبر پر ایسا معاملہ کیوں پیش آیا۔ ایک گاؤں میں عرفان نامی شخص رہا کرتا تھا۔ وہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان گیا، کیونکہ عرفان ایک گورکن تھا۔ گورکن قبر کھودنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوتا، سب کی قبر عرفان ہی کھودا کرتا تھا۔ ہر بار کی طرح عرفان کو خبر مل چکی تھی کہ محلے میں ایک جوان اور نیک لڑکی کی وفات ہوئی ہے۔ عرفان کو اس نیک لڑکی کی قبر کھودنے کا کہا گیا۔ عرفان گھر سے قبر کھودنے کا ساز و سامان لے کر قبرستان پہنچا۔ عرفان جب قبر کھود رہا تھا تو اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیروں پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیے ہوں۔ عرفان کو گزشتہ رات ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک نیک اور حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اسی لیے میت کے گھر والوں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی قبر کو کھود دینا تاکہ تدفین میں کسی طرح کی دیری نہ ہو۔ گورکن یعنی قبر کھودنے والے کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو عرفان بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہوں۔ عرفان اپنا کام کرنے لگا یعنی قبر کھودنے لگا، مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل و دماغ کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب کبھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ پیش نہیں آتا تھا۔ عرفان کا قدم بھاری ہو چکا تھا۔ عرفان یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے بھی اس نے اس قبرستان میں ہزاروں سینکڑوں قبریں کھودی تھی، لیکن اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ عرفان یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے، اسی لیے عرفان نے سوچا کہ تھوڑی دوسری جگہ پر قبر کھودتے ہیں، شاید وہاں پر پتھر نہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنی شروع کی تو اس کے سامنے ایک ایسا منظر پیش آیا جسے دیکھ کر عرفان پسینوں پسینی ہو گیا۔ اپنی آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا الہی، یہ کیا ہے؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس قبرستان میں سینکڑوں قبریں آج سے پہلے میں کھود چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ عرفان بہت گھبرانے لگا۔ گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو چکی تھی، مگر گہری سانس لیتا رہا اور وہیں ایک جگہ بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ یہی سب کرتے کرتے عرفان کو کافی وقت گزر گیا تھا، مگر اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تاریخ کا یہ شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے بھی شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر جاری ہو رہا تھا۔ رو رو کر یہی کہتے تھے کہ اے اللہ، تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ اس نیک لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے بچھڑ چکا ہو۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی ایک نیک اور حافظ قرآن تھی۔ ان سبھی بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا کرتی تھی۔
اپنے استاد کی محبت کی خاطر یہ سب بچے بھی جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکن عرفان حیرت اور خوف سے قبر کے پاس اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی تعداد، اتنی زیادہ تعداد اس سے پہلے جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے کہ جیسے ان کی سکی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور و شور سے بلند تھا۔ جب عرفان کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بہت نیک پاک دامن ہو، اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، عرفان بہت زیادہ گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس سے پہلے سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے، ایک بہت بڑا کالے دو منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل آیا۔ وہ میت کو اپنا ڈنگ مارے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، قبر سے سانپ اور بچھو نکل آئے۔ استغفر اللہ، یہ تو حافظ قرآن لڑکی تھی، اس کی قبر سے سانپ اور بچھو کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی۔ اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ سرزد ہو گیا جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ عرفان سے کہا جانے لگا کہ تم ایک اور دوسری قبر تیار کرو۔ عرفان نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کو کھودتے ہوئے وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود دو آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ سب معاملہ دیکھ کر لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عالم دین اپنے خانگاہ یعنی اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے ہوئے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام گاہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، پورا دن روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اسی لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دو آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی بہت پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی۔ وہ بزرگ یہ سب سن کر استغفر اللہ کہنے لگے۔ آپ کو بتا دے کہ وہاں اللہ والے بزرگ اکثر جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اسی لیے اس لڑکی کی وفات کی خبر لوگوں نے ان تک نہیں پہنچائی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے گئے ہوں گے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو۔ وہ اللہ والے ان دونوں شخص سے کہنے لگے کہ جب تک وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان میں پہنچے لوگوں کی کافی بھیڑ جمع تھی، مگر اس اللہ والے کو آتا دیکھ کر لوگ جلدی راستہ خالی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خود یہاں تشریف لا چکے تھے۔ مولانا صاحب دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔
وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے کہ آخر یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا اور پھر کہنے لگا کہ میری زندگی آپ پر فدا ہو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود میں چبھنے والے تھے۔ دوسری مرتبہ جب قبر کو کھودا گیا تو قبر سے سیاہ رنگ کا بہت بڑا سانپ اور بچھو نکل آئے، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ کھودا گیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو وہی ماجرا وہاں پر بھی دیکھنے کو ملا۔ ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکلتے رہے۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے، کیونکہ وہ اس وقت قبر میں بہت بڑا یعنی کالے رنگ کا سانپ بھی موجود تھا اور قبر کی دیواروں سے مٹی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے بچھو دیوار میں ہی رینگ رہے ہوں اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرا گئے اور اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کے معاملات مولانا صاحب کو بتانے لگے۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے کر جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب کیوں نازل کر دیا۔ میت کو مسجد میں لے کر جایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے، ہر ایک اپنی ہی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا کہ ارے ہم تو اسے بہت ہی نیک سمجھتے تھے، یہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ ایک شخص بولا کہ یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 5 سے 11 سال کی تھی، اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ میت کو کسی حقیر عورت کے سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ یہ کیا کرتی تھی، یہ لڑکی کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کی میت قبر میں دفنائی بھی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گناہگار ہے، تبھی تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ سب خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون کتنا گنہگار ہے، یہ تو وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں تو سب ہی کے دل و دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے سب کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان سب کو یہاں بلایا جائے، میں سب سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سب بچے مسجد میں ہی موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے اور بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے کہ بچوں، کیا تمہاری حافظ قرآن باجی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا کوئی ظلم کیا کرتی تھی؟ یہ سن کر سب بچے خاموش ہو چکے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس آ کر سیکھا، انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی کسی بچے کو مارا تھا، سبھی بچوں کا عمل بھی یہی تھا۔ بچے بھی اپنے چہروں پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا کہ اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ 2 آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے کہ مولانا صاحب اس کے گھر میں سوائے اس کے اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی ہی رہتی تھی، نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو کر دیے۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دیتا تھا، سبھی لوگ ان کی عزت بھی کر رہے تھے اور اس کی تعریف کرتے بھی نہیں تھکتے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے،
پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے اللہ کل کائنات کے مالک۔ مولانا صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ اے میرے مالک، آج سے پہلے میں نے تیری ذات کو حاضر و ناظر جان کر ہر فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے آخر ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ زمین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا، بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں اگر یہ تنہا رہتی تھی، سارا دن لڑکیوں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب بہت پریشان تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری استاد 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی، آخر اتنی نیک لڑکی کی قبر پر سانپ اور بچھو، یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال جواب شروع کیے گئے تو یہ سب سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی، جس سے یہ اپنی ہر بات، ہر راز ظاہر کیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلوایا جائے۔ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی تو کئی ماہ یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات کو لے کر بہت زیادہ لڑائی ہو چکی تھی اور کسی بات پر ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مولانا صاحب کو حیرت ہوئی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی تو راز تھا اس کے پیچھے کہ جو اس کی سہیلی اس کو چھوڑ کر چلے گئی۔ مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے بھیجا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو ڈھونڈ کر لے کر آئیں۔ پھر وہاں پر ہی وہی حکیم عورت آئی جس کے حوالے حافظ قرآن لڑکی کی میت کو کیا گیا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، مسجد کے باہر مولانا صاحب سے ملی تو مولانا صاحب نے اس سے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوال کرنے لگے کہ بتائیے آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی ہے، کچھ معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب یہ لڑکی تو بہت نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار سے بال برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے کہ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی تو اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، تو پھر آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حقیقت تو تب ہی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے۔ اب تو وہی تھی جو اپنے منہ سے بتا سکتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ کئی طرح کے سوال تھے جو کھڑے تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی تو یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کیا کرتی ہوگی، اسی لیے اس کی قبر پر یہ عذاب آ رہا ہے۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس کے کردار پر جا رہا تھا، یقیناً یہ لڑکی زنا ہی کرتی ہوگی۔ دن کی روشنی میں تو نیک بن جاتی تھی اور رات کی تنہائی میں گناہوں میں ڈوب جایا کرتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو یعنی سہیلی کو نہیں لا پائے تھے۔ عجیب سی کشمکش کا ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر اچانک آواز آئی کہ اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے۔ مولانا صاحب جو کہ اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر ایک سانس لے کر بیٹھے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ لڑکی سامنے موجود تھی، وہ مکمل پردے میں تھی، اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، عبایا پہنا ہوا تھا اور بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ لڑکی مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ معاملہ مجھے آ کر بتایا کہ میری دوست نازیہ کی قبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں کانپ کر رہ گئی اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئی۔ میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کبھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں جو خود 10 جگہ منہ مارتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ کیا تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ پورے گاؤں میں اس لڑکی کے کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں۔ لوگ کئی طرح کے سوال اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس نوبت پر پہنچی ہے۔ یہاں تک کہ گورکھا نے اس کی قبر پر سانپ اور بچھو بھی دیکھے۔ کئی مرتبہ سانپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ انتہائی خوفناک نظروں سے اس میت کو ہی دیکھے جا رہا تھا، جیسے وہاں پر اژدہا سانپ صرف اس لڑکی کو ہی ڈسنا چاہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تم حقیقت بتاؤ کہ آخر اس نیک حافظ قرآن لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور پھر کہنے لگی کہ یہ کوئی گنہگار نہیں تھی، نہ تو زنا کرنے والی تھی، امانت دار لڑکی تھی۔ ہاں، لیکن اس نے ایک گناہ ضرور کیا تھا، بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اس سے اپنی دوستی توڑ لی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میرے لیے میرے ماں باپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتاؤ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر آہ بھر کر کہنے لگی کہ مولانا صاحب میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا، مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا اور ایک ہدیہ مقرر کیا۔ جو بچے بھی اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہدیہ دیا کرتے تھے۔ امیر گھروں کے بچے والدین تو سالانہ ان کے گھر میں رکھوا دیا کرتے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا اچھا سے گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ شدید بیمار رہنے لگی۔ بیماری اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی اور انہیں کچھ بھی یاد نہ رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہلے پہل تو میری سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ رویا کرتی تھی، ان کے لیے دعا کیا کرتی اور ان کا بہت خیال رکھتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی۔ ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہ جایا کرتی۔ ان کی ماں حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی تو وہ کام ہی نہیں کرتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، وہ کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ ماں یوں ہی بستر پر پخانہ پیشاب کر دیتی اور وہ خراب ہو جاتا۔ کئی کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل کرتا تو اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی تھی اور وہ خود بچوں کو درس دینے میں مصروف رہتی۔ جیسے جیسے مولانا صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ سب سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید پسینہ آ رہا تھا، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لو، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور یہ وفات پا جائے تو ہی اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا ٹائم بھی نہیں دیتی، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اسے پانی مانگ رہی تھی، وہ بیچاری بار بار اس سے پانی کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا۔ اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی شکایت بتا رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو کتنے ناز نخروں سے پالا ہے کہ یہی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، کیونکہ میری اور کوئی اولاد نہیں، لیکن یہ میرے بڑھاپے میں آج میرے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی ہے۔ آنٹی کی یہ تمام باتیں سن کر میرا دل بھر آیا اور میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی آج سے آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ میں روز کھانا بنا کر اپنی سہیلی کے گھر جاتی اور اس کی ماں کو کھانا کھلاتی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی، وہ بھی خوش ہو جاتی اور میرے دل کو بھی سکون آ جاتا۔ ان کے چہرے پر اتنی زیادہ خوشی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں روز ان کے کمرے کی صفائی کرتی، آنٹی کے کپڑے چینج کرتی اور ان کے میلے کچیلے کپڑے بھی دھو دیتی اور مجھے دل میں بہت سکون محسوس ہوتا تھا ان کی خدمت کر کے۔ اور آنٹی اپنی بیٹی سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگی اور کہتی کہ بیٹی اگر آج تم نہ ہوتی تو شاید میری بیٹی مجھے بھوکا پیاسا ہی مار دیتی۔ یہ سب باتیں میری دوست سن رہی تھی اور اس کو یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن جب میری سہیلی نے یہ سب سنا تو وہ وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور گالیاں دینے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی ہے،
میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی، پھر بھی تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی، اور اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنی ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ میرے والد بھی بہت بڑے کاروباری شخص تھے، میں بھی ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ وقت گزر گیا۔ آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک 3 مہینے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی اپنے ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ دیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کیا کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، ماں کے حقوق پورے نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر رکھو اور اپنے ماں باپ کو کبھی تک نہ کہو، لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، یعنی انجانے میں ہی سب لوگوں نے اپنے والدین سے معافی مانگی اور اپنے برے رویے کا سب کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ سب لوگ روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے۔ اس لڑکی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اور جب اس لڑکی کو قبر میں اتارنے لگے تو ابھی بھی ایک بہت بڑا سانپ وہاں پر موجود تھا اور زہریلے بچھو بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی ہرگز مت کرنا۔ ماں کی خدمت کرنے والے کو ہی جنت ملتی ہے، اور ماں کا فرما بردار اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ماں کا نافرمان اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا سکون تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ماں کی نافرمان بیٹی کے ساتھ کتنا شرمناک واقعہ پیش آیا کہ اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا اور اس کی قبر پر سانپ اور بچھو نے بسیرا کر لیا۔ اگر ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ بھی اس جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اور اسی طرح کی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمرو وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔